اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 16 مارچ کو میں درس نمبر 76 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ جو مسلسل سن رہے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان کے اندر کیا چیزیں ہونا چاہیے اور کیا صفات نہیں ہونا چاہیے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جو چیزیں انسان میں ہونا چاہیے ان میں سے ایک چیز ظرافت اور شوخی ہے۔ واضح ہو کہ ظرافت اور شوخی اپنی حدود تک جائز ہیں، لیکن اگر حد سے تجاوز کر جائے تو یہ مذموم ہے، کیونکہ اس سے انسان کی عزت و وقار میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ خفیف ہو جاتا ہے، وہاں دل آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات اسی لیے دشمنی اور لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ صاحب عزت سے شوخی نہ کرو، کہ وہ دل میں کس طرح دل میں کینہ ہو جاتا ہے، اور انسان جب دل میں کینہ ہوتا ہے تو پھر وہ کمینوں سے بھی شوخی کرنے لگتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کمینوں سے کبھی شوخی نہ کرو، کیونکہ اس سے تیری عزت اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، اس کو سخت بات کرنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور منقول ہے کہ ہر چیز کا ایک تخم ہوتا ہے، عداوت و دشمنی کا تخم شوخی ہے۔ فرمان کہ بل عزت ہے کہ بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ گریہ کرو۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا۔ قہقہا لگا کر ہنسنا بھی مذموم ہے، لیکن تبسم نیک ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسئول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہا لگا کر نہیں ہنستے، بلکہ صرف تبسم فرماتے۔ تھوڑی سی خوش کلامی جو حد سے تجاوز اور برائی پر مشتمل نہ ہو، یہ مذموم نہیں ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ روز امیر المومنین علیہ السلام نے شوخی فرمائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اسی وجہ سے آپ کو چوتھے درجے کی خلافت پر لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ لیکن بہرحال ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپس میں مزاح فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک روز یہ دونوں معصومین علیہ السلام کھجوریں نوش فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں نوش فرمانے کے بعد گٹلیاں مولا علی علیہ السلام کے سامنے کی حصے کی طرف رکھ رہے تھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا سے سوال کیا کہ اے علی، آج کھجوریں زیادہ کس نے کھائی ہیں؟ تو میرے سامنے تو ایک گٹلی بھی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ اس نے زیادہ کھائی ہیں جس نے کھجوریں بھی کھا لی اور کھجوروں کی گٹلیاں بھی کھا لی۔ تو اس طرح سے آپس میں مزاح کی روایات ملتی ہیں۔ اب ایک بہت بری صفت جو انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے وہ ہے غیبت۔ کسی مومن کی صفت بد کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اگر وہ سن لے تو وہ ناخوش ہو، یہ غیبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برادر مومن کی کسی صفت بد کا بیان کرنا جس سے وہ ناخوش ہو، یہ غیبت ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں آیت موجود ہے مذمت غیبت میں کے سلسلے میں، اور آخر میں اس میں فرمایا گیا ہے کہ بھائی کا گوشت کھانا جو مردہ ہو کسی کو پسند نہیں ہے، بس اس سے کراہت کرو۔ غیبت بھی اسی طرح ہے،
اور غیبت کی خرابی اور مذمت کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو قابل مذمت ہوگا، اسی طرح غیبت کرنے سے بھی یہی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ تعبیر کی ہے کہ جس طرح مردہ جسم کچھ کہہ نہیں سکتا اور نہ روک سکتا، اسی طرح غیبت کرنے والے کی نہ زبان بند کی جا سکتی ہے اور نہ اسے منع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری برائیاں پس پشت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے انسان کو نفرت دلانے کے لیے اسے مردار خوری سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو خدا اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ فرمایا جو شخص مسلمان یا مسلمہ کی غیبت کرے تو خدا اس کی نماز اور روزے 40 روز تک قبول نہیں کرتا، مگر اس صورت میں کہ جس کی غیبت کی گئی وہ معاف کر دے۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی ماہ رمضان المبارک میں غیبت کرے تو اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا اسے۔ یہ منقول ہے کہ غیبت اس طرح حسنات کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مرض غیبت کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان آیات و احادیث کا مطالعہ کرے جو غیبت کی مذمت میں ہے اور برادر مومن کی خوبی و اچھائی بیان کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ نیز غیبت کے مہلک نتائج پر غور کرے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ برادر مومن کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ یقیناً کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی غیبت کی جائے، لہذا اس نے برادر مومن کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ نیز غیبت کے اسباب پر غور کرے اور ان کو قطع کرنے کی کوشش کرے۔ غیبت کے اسباب غصے، عداوت، کینہ، حسد وغیرہ ہو سکتے ہیں، لہذا جس سبب سے غیبت ہو اس سبب کا علاج کیا جائے تاکہ جڑ سے ہی اس کا خاتمہ ہو جائے۔ بعض لوگ خوش طبعی اور اپنی بڑائی کے بیان کے لیے بھی غیبت کرتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا فریب ہے کہ انسان کو حقیقت سے غافل کر کے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اپنے سوا ہر ایک کو حقیر و خطاکار خیال کرتا ہے۔ بس خواب غفلت سے بیدار انسان کو ہو جانا چاہیے اور شیطان ملعون کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اسے کمر بستہ رہنا چاہیے اور اس کے راہوں کو مسدود کر دینا چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ جو شخص مصمم ارادے کے ساتھ خدا کی طرف رجوع اور شیطان سے منہ پھیر لینے کا تہیہ کرے وہ ضرور بضرور ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ ضرور دکھائیں گے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ غیبت کی مندرجہ ذیل صورتیں مذموم نہیں ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کا ظالم کے ظلم کا اس شخص سے بیان کرنا جو اس کے سلسلے کا حقدار ہو، اس کے سننے کا حقدار ہو یا ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو۔ مظلوم اپنا استغاثہ پیش کرے لیکن بیان میں مبالغہ نہ کرے۔ نمبر 2، کسی کے عیوب شرطیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے غرض سے بیان کرنا۔ نمبر 3، کسی مومن کو فاسق و بد اخلاق کی مصاحبت سے خبردار کرنا۔ نمبر 4، حکیم کا مریض کو اس کے پوشیدہ حالت بتانا۔ نمبر 5، کسی گواہ یا راوی کے عیوب کا اظہار کرنا تاکہ قبول و رد کے لیے معیار قائم کیا جا سکے۔ نمبر 6، کسی عالم یا حاکم شرع کے عیب کا اظہار جبکہ وہ بغیر صلاحیت فتویٰ دے اور خلاف حق حکم اس سے صادر ہو۔ جب ایسے عالم کا حال پوچھے تو حقیقت بیان کرنا غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی گمراہی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کوئی اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہو اور
اور اس کو عیب محسوس نہ کرتا ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ غیبت جو معلوم نہ ہو کہ اس سے مراد کون ہے، اس طرح سے بات کی جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ صحیح ہے۔ مذکورہ والا صورتوں میں چونکہ مصلحت ہے اور اس سے کوئی بدی یا خرابی کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں لازم ہے۔ غیبت کی ضد برادر مومن کی توصیف و تعریف کرنا ہے، جو حصول محبت اور ثواب عظیم کا باعث ہے، لیکن اس بات کی رعایت لازمی ہے کہ تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے سے اجتناب کرے اور جھوٹ نہ بولے۔ ظالموں اور فاسقوں کی مدح کبھی نہ کرے، کیونکہ یہ ان کی خوشی کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی فاسق کی مدح کرے تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔